الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. گزشتہ 2 ہفتوں سے بات اس پر چل رہی ہے کہ انسان کی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی مخلوق بیماری ہے کہ بہت دیر سے بیمار کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں. بیمار کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں. میرے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. جب اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں حاضری دیتا ہے، بار بار اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہے، کافی عرصے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں. جسمانی بیماری ہوتی ہے، بخار ہے، سر درد ہے، بڑا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے. باطنی بیماریوں میں جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں بولتا ہوں. غیبت کا پتہ چلتا ہے، کسی کی غیبت کرنی، کسی برائی بیان کی، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنی تو پتہ لگ جاتا ہے. جیسے چغل خوری، کسی کی کہیں بھیجا شکایت لگانا، شکایت کرنا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری میرا اندر ہے. تو یا وہ وجہ ہے منافقت، دل میں کوئی بات چھپانا اور زبان سے کچھ نہیں، جس کو نفاق کہا جاتا ہے. یہ بیماریاں تو ایسی ہیں کہ آدمی کو کچھ پتہ چل جاتا ہے یہ بیماریاں ہیں. لیکن تکبر کی بیماری ایسی ہے کہ وہ بہت دیر سے پتہ چلتا ہے بیمار ہو کہ میں بیمار ہوں. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے
یہ بلڈ پریشر کے بارے میں ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو بلڈ پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو، آپ کو فکر ہو کہ مجھے دوا لینی چاہیے، یہ اتنا خطرناک نہیں۔ لیکن اگر بلڈ پریشر ایسے ہو تو اس کے علامات بہت دیر سے ظاہر ہو گئے، مطلب وہ پتہ ہی نہیں چلے، وہ اندر سے اپنا سارا کام کر کے ختم کر دے، بعد اس کو پتہ چلے، یہ نقصان ہے، اس میں پوری جان بھی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی مطلب کہ جن بیماریوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو بندہ علاج کرواتا ہے، لیکن جس روحانی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا کب میں بیمار ہو رہا ہوں، کب بیماری کی علامت اور ظاہر ہو رہی ہے، کب نہیں ہو رہی ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ، اس لیے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی بیماریوں میں سے سب سے آخر میں جس بیماری سے صحت یابی ہوتی ہے اگر محنت کرتا رہے وہ تو قبول ہے، اپنے آپ کو بڑا سکتا ہے، دوسروں کو حقیق سمجھنا، یہ بیماری۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حقیق سمجھنا مختلف لحاظ سے، کبھی قومیت کے لحاظ سے اپنی قوم کو بڑا سمجھنا، کبھی جو ہے رنگ و روشن کے لحاظ سے اپنے کو حاصل و جدید سمجھنا، کبھی جو ہے علمیت کے لحاظ سے اپنے کو بڑا عالم سمجھنا، کبھی صحت و قوت کے لحاظ سے، کبھی جسمانی صاحب کے لحاظ سے، مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کسی ضرورت سے آئی، قد کے لحاظ سے بس چوڑے کر لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر گئی، دیکھا باہر خاتون کھڑی، مسئلہ ہوا بات کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، کیا مسئلہ کون کی؟ تو حضرت عائشہ نے نام لینے کی بجائے اشارہ کیا، وہ آ گیا ٹھیک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ غلط بات ہے، کسی کی حقارت ہے، ایک حقارت ہوتی ہے زبان سے، ایک حقارت ہے دل میں، اور ایک حقارت ہے اشارے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے، یہ تکلیف دینے سے دوسرے مسلمان محروم ہوئے۔ یہاں محدثین نے سوال اٹھایا، کیا اگر کوئی کسی کو لات مارا تو برا نہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو تکالیف پہنچاتے ہیں وہ ہاتھ و زبان سے پہنچاتے ہیں، اس لیے جو ہے غور میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ورنہ یہ کہ کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محروم ہیں۔ یہاں اس حدیث میں محدثین نے اور سوال کیا ہے، یہ کہ لسانی کا من ہونے نہیں کہا، لسان کے اندر جو زبان ہے، تو ہمیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھے بعض دفعہ منہ سے بھول کر تکلیف پہنچاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ زبان نکال کر اس کو کیا کرتا ہے، ستاتا ہے، ایسے کریے تو اگر بندہ جو اس کو چھیڑے ہوئی، اس نے مجھے ایسے کیوں کیا، یہ جو گالی اپنی سمجھ کے ایسے نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن غر
کریم والفاجر خب لئیم، کہ مسلمان جو ہے وہ سادہ سادہ ہوتا ہے، مسلمان سادہ سیدھا ہوتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی کو دھوکہ کھاتا ہے، ایک سادی سی زندگی ہوتی ہے، اس کی جو زندگی میں پیچیدگی نہیں ہوتی، لوگ جھوٹ بول کے سیاست میں نہیں ہے، اسلام میں تو ہر طرح میں جھوٹ حرام ہے، سیاست میں بول، بغیر سیاست میں بول، جھوٹ بولنا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن غیر کریم، مومن جو ہے بڑا سادہ سیدھا شریف آدمی، والفاجر خب لئیم، اور فاسق یہ جانا کیا ہوتا ہے، وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، دھوکے باز اور کمینہ، یہ مومن نہیں، مومن کی صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا، یہ مومن کی صفت ہے، اور کمینہ پر اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا ایمان کی منافی جیسے بات ہے، مسلمان اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہے، اس کو ہر وقت یہ دھیان ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میں نے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کا حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں اپنے خیال میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ تو علیم اور خبیر ذات ہے، زمین کی تہ کے اندر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دہی کا پروگرام بنا رہا ہے، مجھے اللہ کو آسمانوں پر اللہ کو پہاڑوں پر اللہ کے علم میں، سمندر میں تہ میں اللہ کے علم میں، تو اللہ کے علم سے کچھ مخفی نہیں، اسی لیے اپنے خیال میں وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ کے علم میں اللہ نے بار بار کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے اسلام کی خراب تدبیر، مسلمانوں کا خراب سازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا، ان کو ان کی سازش میں ناکام بنایا، اس لیے مسلمان کو سیدھا سادہ رہنا چاہیے، اس سے اس کی چال سے، اس کی جو ہے گفتار اور رفتار سے شرافت بالکل سیدھا سادہ ہونا چاہیے، ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک جو صاحب ہے وہ ایک اللہ والے کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا، کیا کہتے ہیں بیعت کا معنی ہوتا ہے، بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرنا کہ میں نے گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ کیے آپ کے ہاتھ پر تمام گناہوں سے توبہ، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے میں کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، پکا عزم ہے، نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزے رکھو، حج فرض ہوا تو حج کرو، یہ ساری بات ہوگا، سابقہ گناہوں سے توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اور عبادات کی پابندی کا عہد، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ اب یہ بیعت کے لیے آگے اس کو نہیں تو اب یہ کہ
بیعت ہونے کی درخواست میں آپ سے آپ کے ہاتھ کو بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھا لوگوں بیعت کے تو دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے. اس کے لیے دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اتباع سنت ہر عمل ہو. دوسرا یہ کہ ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب. بیعت کا مقصد یہ دولت مل جائے, اتباع سنت کی دولت مل جائے اور ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کی توفیق مل جائے. یہ بیعت کا مقصد ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہی وعدہ کیا جاتا ہے. بیعت کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ جو ہے نا وہ پھر آئندہ زندگی میں یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اے اللہ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ آپ کے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا ہے اللہ ان کی مدد کرنا, اے اللہ ان کی مدد کرنا. رات کو اٹھ کر بھی دعا مانگتے ہیں, دن کو بھی دعا مانگتے ہیں, نمازوں میں دعا مانگتے ہیں. یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر آپ کا راستہ طے کرنے کا عہد کیا ہے, ارادہ کیا ہے, ان کو آپ توفیق عطا فرما, ان کی مدد فرما, ان کو اپنے خاص ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. دعا مانگ تو بیعت ہونے کے لیے آ گئے. جب بیعت ہونے کے لیے آ گئے تو اب یہ کہ صرف جو ہے رسمی طور پر بیعت ہو, لوگ ایسے ہوتے ہیں, اس سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ تب حاصل ہوگا کہ بندہ جو اپنے عزم میں پختہ ہو, ارادے میں پختہ ہو, کچھ بھی ہو جائے میں نے سنت پر عمل کرنا ہے, میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے, میں نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے, پختہ ارادہ کرتا ہے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس کو آزمانے کے لیے یہ بیعت ہونے کے لیے تو آیا, اپنے ارادے میں پختہ ہے یا نہیں, تھوڑا آزماؤ. اس کا اللہ نے تعلق ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی پختگی. کیا عقیدے کی پختگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک. یہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کی وحدانیت یہ دل میں پختہ ہو جائے, بیٹھ جائے, دل میں پختہ ہو کر بیٹھ جائے, یہ بہت ضروری ہے. اب وہ آزمانے کے لیے وہ بندہ آیا, بیعت ہونے کے لیے بندہ آ گیا, بیعت ہونا. اب یہ کہ آزمانے کے لیے شیخ نے کہا یہ ایک مرغی ہے, یہ لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر جا کر اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. اور غلط ہو گیا, کوئی بھی نہ دیکھ رہا, ایسی جگہ جو ہے نا جا کے ذبح کر لیا. دو بندے تھے, ایک گیا دیوار کے پیچھے, وہاں ذبح کیا اور لیا. دائیں بائیں دیکھا, کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. دوسرا بندہ جو ہے یہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک چکر لگاتا رہا. کبھی جو ہے نا وہ بیت الخلا میں جاتا, دروازہ بند کرتا, کبھی کمرے میں جاتا, دروازہ بند کرتا, پھر کبھی پہاڑ کے اوپر چلا گیا, کبھی جو ہے نا وہ سمندر میں چلا گیا. بالآخر شام کو مرغی جو ہے نا زندہ لے آیا. عشاء کے بعد کہتے آئے. پھر شیخ نے دونوں کو بلایا, کیا ہوا بھائی, میں نے تو آپ دونوں سے کہا تھا ایسی جگہ مرغی ذبح کر کے لائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر جب میں پیچھے گیا وہاں کوئی تھا نہیں, میں نے ذبح کر دیا.
اور آپ نے کیا کیا کہ حضرت میں یہاں سے باہر گیا، وہاں دیکھا کوئی تو تھا نہیں، لیکن ہے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ دیکھ رہا. پھر میں گھر میں گیا، دروازہ بند کیا، خیال ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی تو دیکھ نہیں رہا تھا. پھر وہاں سے نکل کر جو ہے نا پہاڑی کے اوپر چلا گیا، وہاں کوئی انسان تو نہیں تھا، یہ خیال ہوا کہ اللہ دیکھ رہے. پھر کیا سمندر میں نے غوطہ لگایا، وہاں بھی دیکھا اللہ دیکھ رہے. تو شیخ نے فرمایا جو وہاں پیچھے جا کے مرغی ذبح کر لیا تو ان کو کہا کہ ابھی آپ آتے رہے مجلس میں، ابھی آپ بیعت کے قابل نہیں ہو. دوسرا بندہ جو کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہر طرف دیکھ رہا، ہر جگہ دیکھ رہا. ان کو بیعت فرما دی. تو یہ جو ہے نا بیعت کا اصل مقصد یہ ہے، جس بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گناہ نہیں کرے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنی زندگی کے اندر اس بات سے ڈرتا رہا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مقام ربی آئے قیام عند ربی، کہ جس کے دل میں یہ استحضار پیدا ہو گیا کہ ایک دن مجھے جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کھڑا ہونا ہے، اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہوگا ان کا بخش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑا سخت، اللہ کی پکڑ بڑا سخت. تو میں نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، قیامت کے میدان ہوگا، سارا مربع ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اور ایک ایک کو بلایا جائے گا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ غلط کام کیوں کیا، جھوٹ کیوں بولا، رشوت کیوں لی، سود کیوں کھایا، حرام کیوں کھایا، ایک ایک بات کا سوال ہوگا. سوال تو وہ کیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے، گناہ کرنے سے روکتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دین کی پیروی کرو، شریعت کی پیروی کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے طائب ہو جاؤ، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، جتنے قسم کے گناہ ہیں ہر گناہ سے توبہ کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ایسا کرے گا، جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بندے دو آئے شیخ سے بیعت ہونے کا، تو شیخ نے امتحان دیا کہ بعض لوگ رسمی طور پر بیعت ہو جاتے، چلو سارے لوگ ہمارے بیعت ہو جاتے. ایک مولوی صاحب نے پوچھا بھائی صاحب آپ نے کسی بزرگ سے بیعت کی؟ تو مجھے کہتا
میں نے حضرت مفتی مختار شاہ صاحب دعوت برکات میں میں اتنا عرصہ ہوا میں تھوڑا سدھر گیا ان کے سامنے تھوڑا ٹھیک ہو گئی سمجھا ہو گیا میں کتنا عرصہ ہوا 2 سال ہوا تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ معاملات تو پورے کرتے ہو ہاں کہ میں نے معاملات ابھی شروع کی بیت کو 2 سال ہوا معاملات شروع کی تو میں نے کہا دیکھو یہ بندہ جو ہے نا کسی شنواری میں جاؤ اور جا کے وہاں جتنے بھی انہیں کھانے وہ سارے منگوا لیں اور اس کو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا پیٹ تو نہیں بھرے گا کس سے بھرے گا کھانے سے پھر جب آپ کا مقصد ہے اللہ کی محبت مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے دینداری مل جائے اور پھر خدا دل میں پیدا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا معاملات کا ہو معاملات یہ جو آپ کو ذکر کرواتے ہیں روزانہ کرنا روزانہ استغفار کرنا روزانہ درود شریف پڑھے 100 مرتبہ روزانہ پڑھے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ اللہ 100 مرتبہ مختصر ذکر کافی طلبا تو روزانہ ایک بار تلاوت کرو روزانہ مراقبہ کرو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ موت روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہو جب ایسا ہوگا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں روحانی غذا حاصل ہوگی روحانی غذا حاصل روحانی غذا وہ اللہ کی طرف سے طاقت ہوتی ہے روحانی قوت ہوتی ہے کہ انسان بغیر کھائے اور پیے بھوک پیاس برداشت کر لیتا اللہ کی محبت تو ایک غذا اور اس کو اعمال کی توفیق ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کتنے اعمال اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بڑے فقیر 2/3 دنیا کے قابل گزار اور دن بھر مسائل قرآن اور حدیث سے استعمال کرنا امت میں جمع کرنا دن بھر اور ایسے سارے کاموں کی خدمت لیکن اس کے باوجود رات کو 200 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتا 200 رکعت تہجد پڑھے امام معلم رحمۃ اللہ علیہ دن بھر مسائل کا استعمال کرتا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ وضو کی مقروحات ہیں یہ مفسدات ہیں یہ وضو کی سنتیں ہیں مسائل کا استعمال کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کو بنوا اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما یا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما یا اللہ اپنا دیہات نصیب فرما یا اللہ مجھے اپنا نافع عطا فرما یا اللہ مجھے ذہن حاضر عطا فرما یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا یا اللہ گناہوں میری حفاظت فرما یا اللہ مجھے عافیت و زندگی نصیب فرما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین دن میں تو یہ کام ہوگا اور رات کو اللہ کو بنانے کی کوشش کرو اللہ کو بنائے اللہ کو بنائے دن میں فقہ کے کام مسائل کے کام رات کو یہ کام اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا نوافل پڑھنا تلاوت کرنا دعائیں مانگنا تو وہ بندہ کیا کہتا کہ 2 سال ہو گئے میں نے بیعت کی لیکن یہ کہ میں نے ابھی معاملات شروع نہیں
اس کا مقصد یہ ہوگی کہ بریانی پکوایا سامنے رکھا وہ کھاتا نہیں، اس کا پیٹ تو نہیں کرے. تو یہ کہ عمل تو مجلس میں حاضر ہو، اس نیت سے حاضر ہو اللہ مجھے اپنے محبت نصیب کرے. دعا مانگی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ عمر کرو فرماتے جب آپ گھر سے نکلے اس نیت و ارادے سے نکلے کہ میں نے مجلس میں شرکت کرنی ہے اور شرکت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ مجھے مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، اس نیت سے مجلس میں آنا ہے، یہ دعا کر کے آنا ہے مجھے اللہ مل جائے. تو اللہ کی محبت ملے، قرآن کی محبت ملے، دین کی محبت ملے، اللہ والوں کی محبت ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یرفعنی حب عندک، اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جس کی محبت مجھے آپ کا پیدا ہے. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگو. اللہ آپ مجھے اپنی رضا نصیب کرو. جس بندے سے جو بندہ گناہ کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاک والمعاصی فإن بالمعصیة يتحلى سخط اللہ، کہ گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، فإن بالمعصیة يتحلى سخط اللہ، کہ گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. تو بات تو ہم نے یہاں سے شروع کی کہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسا خطرناک مرض ہے کہ جناب بیمار کو پتہ نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں، کہ میرا اندر یہ بیماری ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے بڑے عالم تھے، وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے. حضرت میں یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جب کچھ جانتا ہوں اور جن پر حدیث پڑھاتا ہوں اور حدیث کو دیکھ کر عمل کرتا ہوں تو مجھے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت فرمایا کہ میں آپ کو یہ بات کچھ عرصے کے بعد سمجھاؤں گا، آپ کچھ وقت نکال کر خانقاہ میں جو ہے نا ایک چکا لگا لیں. اتنا پڑھا میں آپ چھٹیوں ایک چلا لگا تو میں ٹھیک. جب خانقاہ میں آئے تو بھگوان ایسا کرے کہ ایک آپ کا جو بیماری ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں آپ کا تو قدر کی بیماری بالکل نہیں، میرا تو کوئی تو قدر نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں. 5 وقت نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، صبح شام کا اذکار وہ پڑھتا ہوں،
کوئی ایسے میرا اندر کوئی تکبر نہیں، ہم نے آپ کا اندر تکبر ہے، اگر آپ علاج کروانا چاہیں تو آپ کا علاج ہوگا، نہ کروانا چاہیں تو زبردستی نہیں۔ اچھا کیا کروں؟ اب ایسے کریں گے، یہ مسجد کے دروازے پر لے کر ہمارے ساتھ کا کمرے تک اس میں جمع جھاڑو لگا دیں۔ کب لگاؤں؟ رات کو لگا لو، رات میں لگا دن کو لگا، اس وقت جو آزاد ہو جائے اور لوگ نمازی آ رہے ہیں آپ درمیان میں جھاڑو لگائیں، لوگ آپ کو دیکھیں شیخ الحدیث صاحب یہ جھاڑو لگا لگانا شروع کیا، وہ غصہ بھی آتا ہے، لوگ تو مدرسہ میری خدمت کرتے ہیں اور یہاں جب میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں جھاڑو لگا رہا ہوں، مہینہ گزر گیا، مجھے بھائی کیا حال ہے، کو پتا چلا آپ بیمار ہیں، اگر کوئی بیماری نہیں ہے کہیے کہ جھاڑو لگاتا ہوں، اگر بابا نے آپ جھاڑو نہیں لگی، اب ایسے کر اس خانہ میں نے لوگوں کو پانی کا لوٹا بھر کر کے دیا، اگر میں یہ کام نہیں کروں جھاڑو لگا ایسا نہ کریں، وہ کام ہوگا وہ اب لوگ پیشاب کر کے باہر نکالتے نا تو ایک لوٹا پانی پیش کرتا ہوں، علاج ہوگا۔ اس طرح دو چلے جو گزر گئے تو آ کر حضرت مجھے پتا چلا کہ میرا اندر جانا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب میں لوگوں کو لوٹا پکڑاتا تھا اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ چل اس کو کھا جاتا، پیشاب کرنے جا رہا اور کہیں لوٹا اٹھ جائے، تو وہ کہ میں ان کو حقیق سمجھتا اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں کہ میں تو شیخ الحدیث ہوں۔ تو یہ ہے کہ تکبر کا پتہ چلا یہ بہت دیر سے، اور جب تک دل میں تکبر کا پیدا ہوگا تب تک عبادت میں مزہ نہیں آئے، سکون نہیں ملے، جب تک یہ کانٹا نہ نکالا، کانٹا نکلے گا توبہ سے، توبہ ہوگی شیخ کے توسط سے، کسی اللہ والے کو دوسری سیدھی کرنے سے توبہ کی توبہ ہوگی، ویسے استغفر اللہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے خوف سے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کرنی پڑی، سابقہ زندگی کو چھوڑ دی، اب میری نئی زندگی شروع ہوئی، وہ گناہوں زندگی تھی، اب یہ کہ یہ طاعت و بندگی والی زندگی ہے، میں نے یہ زندگی اختیار کرنی ہے، طاعت والی اور بندگی والی زندگی اختیار کرنی ہے، ایسا استغفر اللہ کہتے بجلی جو ہے سوچ جو ہے کام میں ہچ کو چاہیے، اور بجلی کیا کرتی ہے چوہا کھاتی ہے، پھر اس کو آپ نے پاؤں تھوڑا دھوپ لگا کے پھر تھوڑا ادھر ادھر وہ بڑھتی رہتی ہے، یہ بجلی کا توبہ ہے کہ آئندہ چوہا نہیں کھاؤں، پھر چوہا نظر آتے پھر دوبارہ اس کے پیچھے بھاگتے، تو اگر یہ بندہ ایسا مسجد میں بیٹھ کر باہر نکلا چلو تھوڑا وہاں پہ توبہ کرو، کتنے قسم کے گناہوں کا پتہ ہے نا، ہر گناہ اپنی جگہ مہلک ہے، تباہکن ہے، ہر گناہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تنبو سبع مہلکات، 7 مہلک گناہوں سے اجتناب، اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ توبہ اللہ کو نہیں چاہیے، کون سا والا دلی میں مطلب کہ چلے چوہا تو کھا لیا چلو آئندہ نہیں کھائیں، کب تک آئندہ چوہا ملنے تک نہیں کھائیں، اور جب دریا میں چوہا ملے نہیں رہا تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ انسان ظاہری طور پر گناہوں سے بچے، باطنی طور پر بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے درخواست کی مجھے کوئی نصیحت نہیں، کسی بھی اللہ والے کے پاس ملنے جائے تو سنت یہ مسلم نصیحت
کو نصیحت. تو آپ نے فرمایا اتق اللہ فی السر والعلانیہ کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور جب تنہائی میں ہوتے ہو اکیلے میں تب بھی اللہ سے ڈرو. دونوں حالت میں اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اتق اللہ فی السر والعلانیہ کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے سامنے بندے سے ڈرتے ہیں. جو نمازی ہوتا ہے حاجی غازی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, لیکن تنہائی میں پھر گناہ کرتا ہے. شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے, پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے. تو شیطان کی شرارت اللہ انسان جو گناہ کرتا ہے دو باتوں سے. ایک انسان کا اپنا نفس, اس کا تقاضا ہوتا ہے اس کی شرارت ہوتی ہے. ایک شیطان کا ورگلانا, شیطان ورگلاتا ہے گناہ کے کام میں حمایت کرتا ہے اور نفس تقاضا کرتا ہے یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو, دونوں مل کر. عام طور پر لوگ جو ہے نا اپنے نفس کی شرارت کو کھل جاتے ہیں. تو اقبال نے کہا مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انصاف خود کرے لعنت کرے شیطان. کہ لوگ جو بدماشی کرتے گناہ کا کام کرتے ہیں اور میرے شیطان نے کروا دیا. اتنی بات کافی نہیں, یہ تمہارے نفس کی شرارت کا اثر ہے. شیطان نے وغیرہ ضرور ہے, تمہارے نفس سے تقاضا کیا, دونوں نے مل کے اللہ کو ناراض کیا, اللہ کی نافرمانی. تو انسان جو گناہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ جو کفر کا گناہ. اللہ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم کہ یہ شرک یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے. شرک شرک جلی ہے کہ آدمی کسی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے, لاکھ میں یا سوا, یہ شرک جلی ہے. اللہ کو اللہ نے اعلان کروایا قل هو اللہ اللہ وحدہ لا شریک. آخر میں فرمایا ولم یکن له کفوا احد, اللہ کے برابر نہیں. اب یہ کہ شرک جلی تو یہ کہ اللہ کی ذات دو خدا ماننا, یا یہ کہ اللہ کے سوا اللہ روزی دیتا ہے فلاں پیر صاحب کے روزی دیتا ہے. شرک. اللہ بارش برساتا ہے فلاں ستارے بارش برساتے ہیں, یہ شرک. یہ شرک جلی تو خلاف کیسے ہوتا تھا. آج یہ بتائیں شرک خفی. شرک خفی کا معنی ہے ریاکاری. ریاکاری کا معنی یہ ہے کوئی جو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرنا, یہ جو ہمارا شرک خفی ہے ریاکاری. تو یہ گناہ بھی یہ جو ہمارا انسان جو کرتا ہے تو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. شیطان جو غریب اور خوار ہوا تو تکبر کی وجہ سے. شیطان جو اتنا رسوا ہوا قیامت کا ذریعہ ہر بندہ کہتا ہے ملعون ہے, راندہ دردہ ہے, اور میدان معاشر میں تو رسوا ہوگا, آگے جہنم میں بھی رسوا ہوگا, جہنم کے آگ میں جلے گا. شیطان کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرنا, وہ ہمیشہ کے موجود ہوگی. تو جو شیطان کے نقش قدم میں چلتا ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہوگا. تو تکبر کی وجہ سے آدمی جو ہے شرک کے خفی میں زیادہ تر مبتلا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے, تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ حقیقی معنی میں اپنی زندگی نصیب فرمائے, طاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.